اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ انوائرمنٹل اسٹڈیز فار کلاس 3 ہے اور پیج نمبر ہے 27. پیارے بچوں، دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جسے آپ نے پڑھا ہے. ایک ہوتا ہے لیونگ تھنگ اور ایک ہوتا ہے نان لیونگ تھنگ. لیونگ تھنگ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن میں جان ہوتی ہے. جاندار چیزوں کو لیونگ تھنگ کہتے ہیں اور بے جان چیزوں کو نان لیونگ تھنگ کہتے ہیں. نان لیونگ تھنگ، اب جو بٹا دیکھتے ہیں نا، بٹا جو آپ پتھر دیکھتے ہیں، سٹون دیکھتے ہیں، جو آپ پیبل دیکھتے ہیں، جو آپ گراول دیکھتے ہیں، بورڈ دیکھتے ہیں، قلم، کاپی، پنسل، اسکول، گرا ہوا، کاٹا ہوا یہ درخت، آپ کا بیٹ، آپ کی بال، یہ سب نان لیونگس ہے، یعنی ان میں جان نہیں ہوتی ہے. یہ ہوئی ایک قسم کی چیز. اور دوسری قسم کی چیز جو ہے وہ ہے لیونگ تھنگ. جیسے آپ کا بیل ہوا، منج ہوئی، آپ کی گائے ہوئی، کتا، بلی، انسان، چھوٹا بچہ، جوان، بوڑھا، بوڑھی، گڈی، ننڈا، سانپ، بلی، چوہا، یہ لیونگ تھنگس کہلاتے ہیں، یعنی ان میں جان ہوتی ہے. اور جاندار چیز دیکھیں، اگر ہم لیں گے بے جان چیز، چونکہ ان میں زندگی نہیں ہے، وہ زندہ نہیں ہے، وہ بے جان ہے، تو ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ دھوپ کی ضرورت ہے، نہ چھاؤں کی ضرورت ہے، نہ برف کی ضرورت ہے، نہ بارش کی ضرورت ہے، نہ سوکھے کی ضرورت ہے اور نہ سیلاب کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب ان کے لیے سب بیکار ہے. لیکن جو جاندار چیزیں ہیں، جاندار چیزوں کو زندہ رہنے کے لیے ان کو ایک بہت بڑی چیز چاہیے ہے. اب دیکھیں، وہ چیز جو ان کو زندہ رہنے میں مدد کرتی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں. مثلاً آپ کا جو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہوا دیا ہوا ہے، ہوا کا ہونا انتہائی ضروری ہے. آپ ہوا کے بغیر، ہوا میں آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، تو اس میں سے ایک جزو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہوا ہے، وہ ہے آکسیجن. اور آکسیجن کہاں ہوتی ہے؟ ہوا میں ہوتی ہے. یعنی ہوا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. اگر ہوا نہ ہوگی تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے. ٹھیک، ایک چیز. دوسری چیز جو ہے آپ کو جو زندہ رہنے میں مدد کرتی ہے وہ ہے پانی. یہ پانی اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو پانی نہیں ہوگا تو آپ کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، ختم ہو جائے گی. بلکہ یہ چیز بھی ہوئی. اور اس کے ساتھ میں جو ایکولی امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے، وہ ہے فوڈ.
فوڈ. یہ فوڈ کیا ہے؟ روٹی فوڈ ہے، چاول فوڈ ہے، دال سبزی فوڈ ہے، کیلے سنترے فوڈ ہے، خربوزے تربوزے فوڈ ہے، گھاس فوڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ جانداروں کے لیے فوڈ ہے، غذا ہے. اب یہ فوڈ جو ہے، جب اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو ہماری یہاں پر کیا پرمپرا رہی ہے، ہم یہاں کرتے کیا ہے، ہم یہاں کھاتے کیا ہے، ہماری یہاں کی غذا کیا ہے، ہمارا یہاں کا فوڈ کیا ہے. وہ ہے ہم چاول کھاتے ہیں، بھات کھاتے ہیں، بھات کھاتے ہیں اور بھات کے ساتھ سبزی. جب ہم کشمیر سے باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگ جو ہے زیادہ تر روٹی کے ساتھ سبزی کھاتے ہیں. اس فوڈ کے بارے میں اب یہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، یہ لڑکے لڑکیاں، یہ لڑکیاں ٹھیک ہے، آپ کو دکھائی دے سے اس میں لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں. یہ بیٹھ کے فوڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فوڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو یہ ہے چیپٹر نمبر 5 اور ٹاپک جو ہے فوڈ وی ایٹ. فوڈ کا مطلب ہے غذا، وی ایٹ جو ہم کھاتے ہیں، وہ غذا جو ہم کھاتے ہیں. اب دیکھیے جی، ہم کیا غذا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ دیکھو، یہ بچہ کیا کہتا ہے. اس بچے کو دیکھ لیجیے آپ، اس والے بچے کو، یعنی یہ جو کہتا ہے وہ یہاں پر درج ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے. اس نے جو کہا ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم اس بچے کا دیکھ لیں گے کہ بچہ کیا کہتا ہے. Last night I ate chapati and paneer. گزشتہ رات، کل رات ہم نے کھایا چپاتی اور پنیر. چپاتی کہتے ہیں روٹی کو، روٹی جو ہم کھاتے ہیں نا، ہم جو روٹی کھاتے ہیں روٹی کو چپاتی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ میں ہم نے کیا کھایا، پنیر. ٹھیک ہے نا، پنیر، یہ پنیر ہم نے کھایا. یہ بچہ کہتا ہے ایک کیا کھایا، ایک کیا پکایا تھا انہوں نے، ایک چپاتی پکائی تھی اور ایک پنیر، یعنی پنیر اور چپاتی، یہ جو ہے یہ ان کا فوڈ ہے. ٹھیک ہے، ابھی دوسرے بچے کو لے لیتے ہیں. بچہ دوسرا کیا کہتا ہے، یہ بچی کیا کہتی ہے، یہ بیٹی کیا کہتی ہے، کہتی ہے I cooked دال اینڈ رائس. ہم نے کیا پکایا تھا، ہم نے دال پکایا تھا اور رائس. رائس کا مطلب ہے چاول، بھات. ہم نے یعنی ان لوگوں نے کیا پکایا تھا، کوک کیا تھا. کوک کا مطلب ہے پکانا. اور ان لوگوں نے کیا پکایا تھا، وہ ان لوگوں نے دال پکائی تھی اور کیا، اور رائس. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ بچہ کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بچہ کیا کہتا ہے، دیکھو جی، یہ والا بچے کو دیکھ لیجیے آپ، یہ اس بچے کو دیکھ لیجیے آپ. یہ بیٹی جو ہے یہ کیا جو کہتی ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. تو کہتی کیا ہے، yesterday no food was cooked in my house. ستم ظریفی یہ ہے کہ کل ہمارے گھر میں کوئی فوڈ پکایا نہیں گیا تھا، ہم نے کچھ بھی نہیں پکایا گیا. اب بات یہ پیدا ہوتی ہے یہاں پر ہمیں کہ کیوں نہیں پکایا. ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر میں کچھ نہ ہو، پکانے کے لیے ان کے گھر میں کچھ نہیں ہو، یا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے
کسی دوسری جگہ سے منگوایا ہو. تو بہرحال اصل میں جو مقصد ان کا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں پکایا تھا. اس میں ایک اور چیز آپ کو یہ دیکھنا ہے. دیکھیں بچوں، یہاں پر انہوں نے کیا کہا؟ یسٹرڈے. دیکھیں، ایک ہوا ٹوڈے. ٹوڈے 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 کا مطلب ہے آج. ٹھیک ہے نا؟ ٹوڈے آج. آج سے پہلے جو دن گیا اس کو کہتے ہیں یسٹرڈے. یسٹرڈے. ٹھیک ہے، یسٹرڈے. اور جو کل آنے والا دن ہے اس کو کہتے ہیں ٹمارو. TOMMORO. ٹھیک ہے نا؟ ٹمارو. اب انہیں کیا کیا؟ یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ یہ کل، گزرے ہوئے کل کی بات ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں کہ یسٹرڈے نو فوڈ واز کوکڈ ان مائی ہاؤس. میرے مکان میں کوئی فوڈ پکایا نہیں گیا. ٹھیک ہے، یعنی اب مجھے بتاؤ اس نے کیا کھایا ہے؟ تو اس کا ذکر نہیں ہے کہیں پہ اس نے کیا کھایا اور کیا نہیں کھایا. آگے بڑھتے ہیں. اس والے بچے کو آپ دیکھ لیجئے گا. یہ جو ہے یہاں پر یہ بچہ کہتا کیا ہے؟ دیکھیں کہتا کیا ہے. I went to the گردوارہ. سوری، یہ جو نشان غلط لگا ہے یہ اس بچے کا نہیں ہے بلکہ یہ اس کو دیکھ لیجئے. یہ بچہ جو کہ سکھ ہے اور یہ کیا کہتا ہے؟ I went to the گردوارہ with my grandmother for the لنگر. اب دیکھیں کیا ہوا ہے. گردوارہ ایک جگہ کا نام ہے جو چونکہ ہمارے یہاں پر ہے بہت سارے مذہب ہیں. ایک مذہب اسلام ہے، ایک مذہب سکھ ہے، ایک مذہب ہندو کا ہے. تو یہ بچہ جو ہے یہ بلانگ کرتا ہے سکھ کمیونٹی سے، سکھ مذہب سے. اور سکھ مذہب جو ہے انہوں نے جس طرح ہم لوگ جو ہے کھانا پکاتے ہیں، جب ہم کوئی بھنڈار کرتے ہیں، کہتے ہیں نا کوئی ہمارا جو ہوتا ہے نا کبھی کوئی فنکشن ہوتی ہے، ریلیجس فنکشن جو ہوتی ہے، تو ہم جو کھانا اس وقت بانٹتے ہیں پھر لوگوں میں جا کے کسی مسجد میں ایک جگہ پر پکایا جاتا ہے، پھر لوگوں کو وہاں پر جمع کر کے ان کو کھلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جو ہے ایک سکھ لوگ جو ہیں وہ گردوارے میں ان کا لنگر ہوتا ہے. لنگر کا مطلب جس طرح ہم پکاتے ہیں بہت ساری لوگوں کے لیے، 100 لوگوں کے 200 لوگوں کے لیے پکاتے ہیں، تو اس ایک جگہ پکانے کو لنگر کہتے ہیں اور وہاں پر پھر مفت میں کھلایا جاتا بھی ہے. تو اسی طرح جو ہے یہ سکھ بچہ یہ کیا کہتا ہے؟ آئی وینٹ ٹو دا گردوارہ. ان کی جو مقدس جگہ ہے، ان کی جس طرح ہم عبادت کرنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، ہندو لوگ ٹیمپل میں جاتے ہیں، مندر میں جاتے ہیں، تو یہ لوگ کہاں عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ گردوارے میں جاتے ہیں. تو گردوارے میں وہاں پر باضابطہ طور پر لنگر ہوتا ہے اور یہ وہاں پر کھانا کھانے کے لیے کہاں گیا؟ لنگر میں گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو لنگر ہے یہ کوئی اس میں بھی فوڈ کا تذکرہ نہیں ہے، البتہ جو وہاں پر پکایا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، وہ فوڈ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھیے اس والے بچے کو دیکھیے آپ، اس والے بچے کو دیکھ لیجیے آپ. یہ بچی کیا کہتی ہے؟ اے دیکھیں یہ والا یہ دیکھو یہ بچی کیا کہتی ہے؟ امی cooked chicken and rice which I ate. امی نے کیا پکایا؟ امی نے چکن پکایا اور رائس پکایا جس کو اس بچی نے کھایا. دیکھیں جب کوئی پکاتا ہے گھر میں تو وہ کھانے کے لیے پکاتا ہے. تو اس کی امی نے، اس کی ماں نے کیا پکایا؟ چکن پکایا. چکن کہتے ہیں، آپ نے مرغا کھایا ہوگا، مرغا جو مرغی آتی نا جس کو ہم کشمیری میں کہتے ہیں بانگر. ٹھیک ہے، تو یہ مرغی جو ہے، مرغی ہو یا مرغا ہو اس کو چکن کہتے ہیں، یا پوتا جو اس کا چوزا جو ہوتا ہے نا وہ بڑا چھوڑا تو اس کو بھی چکن کہا جاتا ہے. چکن کو کاٹ کے یہ ہے ایز سالن تو انہوں نے بنایا ہے اور دال کے ساتھ اس لڑکی نے کھایا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی فوڈ ہے. آگے دیکھتے ہیں جی. یہ والا
یہ بچہ کیا کہتا ہے، اس کو دیکھ لیجیے گا آپ، یہ دیکھو، ہاں یہ لڑکی کیا کہتی ہے، اوپر دیکھ لیا یہ والی، یہ لڑکی، انہوں نے کیا پکایا ہے، کیا کیا ہے، یہ دیکھیے. مائی مدر cooked fish, I ate lots of it. میری ماں نے فش کوک کیے تھے. فش مچھلی کو کہتے ہیں، مچھلی ٹھیک ہے نا. اس نے مچھلی کی ماں نے مچھلی کو پکایا تھا، اور اس نے لاٹس آف اٹ جو ہے ایٹ کیا ہے، اس نے بہت ساری کھائی مچھلی. ٹھیک، ابھی دیکھیں گے اس والے بچے کو، یہ بچہ کیا کہتا ہے، یہ لڑکا کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے، تو لڑکا کیا کہتا ہے، یہ بھی دیکھ لیجیے گا آپ. دیکھیں، مائی مدر میڈ این آملیٹ فار می. آملیٹ کہتے ہیں جو اٹلا ہوتا ہے نا، اٹلا ایک طرف سے پایا جاتا ہے، اس میں تھوڑا جو ہلدی ڈالی جاتی ہے. آپ لوگوں نے کھایا، بڑا لذیذ ہوتا ہے یہ. تو اس نے کیا کھایا ہے، اس کی ماں نے، اس بچے کی ماں نے آملیٹ اس کے لیے تیار کیا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں اس میں کس کس کا ذکر آیا ہے. دیکھیں نا، اس میں چپاتی، پنیر، دال، رائس، اس میں رائس اور چکن، اس میں فش، اس میں آملیٹ، یہ سب چیزیں جو ہے ان کو فوڈ کہتے ہیں. اور یہ سب چیزیں کھانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہمیں صحت مند رہنا ہے، ہمیں زندہ رہنا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو کھانا ضروری ہے. ان چیزوں کا ہمیں استعمال کرنا بہت ضروری بنتا ہے. That was all about food we eat. یہ فوڈ ہم کھاتے ہیں، تو یہ اس کے بارے میں تھا. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل سے آگے پڑھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.